جناب السلام علیکم. بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کے اہم ایشوز پر بات کریں اور اس میں کرونا نہ ہو، لیکن مجبوری کے ساتھ جب ہم روز کرونا کے فگرز پر نظر ڈالتے ہیں تو کرونا ہی پاکستان میں پہلا ٹاپک نظر آتا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے. کرونا میں آج ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، 5385 کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 83 افراد 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہوئے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے تعداد 1,13,702 رپورٹ ہو چکی ہے اب تک. میرے ساتھ معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلا ڈیفینیٹلی میرا، کیونکہ آج ٹی وی چینلز پر بھی چلتا رہا، آپ نے کہا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت کا خط تھا ان تجاویز پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں. کیا سر آپ نے ایسا کچھ کہا؟ تو کس کانٹیکسٹ میں کہا سر؟ دیکھیں جی، عالمی ادارہ صحت جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک اسپیشلائز ٹیکنیکل ایجنسی ہے. ہم ان کی ممبر اسٹیٹ ہیں، لیکن ہر ممبر اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اپنا ساورن ڈیسیژن کرتا ہے، اور اس کے لیے جو عالمی ادارہ صحت جو آپ کو تجویز کرتا ہے اس کی اہمیت ایک تجویز ہی کی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے. تو اس ریکمنڈیشن کو یقیناً کنسیڈر کرتی ہے ممبر اسٹیٹ، لیکن پابند نہیں ہوتی اس کو کہ ایز سچ اس کو امپلیمنٹ کر دے. تو جو میں نے کہا وہ یہ کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی ہمیں ریکمنڈیشنز مل گئی ہیں، ہم ان میں سے کچھ پہ تو آلریڈی عمل کر رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے ہمیں لاک ڈاؤن کے بارے میں کہا وہ ہم اس وقت ہمارے زیر غور نہیں ہیں. سو کچھ چیزیں ہم آلریڈی کر رہے ہیں، کچھ ہم نہیں کریں گے. ان کی ریکمنڈیشنز ہمیں مل گئی ہیں. That's all. لیکن سر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اس پہ میں چاہوں گا آپ کا ذرا ماہرانہ رائے میرے تک آ جائے. پاکستان لاک ڈاؤن اٹھانے کی کسی ایک بھی شرط پہ پورا نہیں اترا. WHO کی سر یہ بھی ریکمنڈیشن ہے سر، مطلب آبزرویشن کہہ لیں اس کو. یہ آبزرویشن ان کی جو ہے وہ فلاڈ ہے، اور اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے وہ شرائط رکھی ہیں ان شرائط پہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ملک پورا اتر سکے. مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی. اس کی ایک شک یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اٹھانے سے اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ملک کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ہر شخص کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ٹریس کر کے اس کو ٹیسٹ کر سکیں. یہ کس ملک کے اندر، خاص طور پہ ترقی پذیر کس ملک کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ لاک ڈاؤن برقرار رکھیں. بھائی کتنی دیر تک برقرار رکھیں؟ تو یہ جو مطلب یہ کویسچنیبل چیزیں ہیں. لہذا اگر بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میرے ساتھ باقی صرف ان کو ویلکم کر رہا ہوں. بات میں آپ سے ہی کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی 3 کویسچن پوچھوں گا، پھر آپ کو خدا حافظ کہوں گا. مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے پہلی مرتبہ میرے شو میں. مصدق بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف سے اگر جوائن کر چکے ہیں، اچھا نہیں ہوا ابھی. مصدق بھائی بس صرف مجھے کچھ ٹائم دیجیے گا، میں ڈاکٹر صاحب سے 2 پوائنٹ پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اگر پرسنلی جو میری آبزرویشن ہے اس ملک میں رہتے ہوئے اور مختلف شہروں میں موو کرتے ہوئے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں ایک دن بھی پراپر لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھتا جی ایسا. میں آپ سے اس پہ ایگری نہیں کرتا. آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں ایکچولی ابھی بھی پاکستان میں جو ہم نے 13 مارچ کو فیصلے کیے تھے ان میں سے کچھ فیصلوں کے اوپر ابھی بھی پابندی ہو رہی ہے پاکستان میں. میں اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. جی. 13 مارچ کو امیڈیٹلی آفٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ ہم نے جو فیصلے کیے تھے ان میں چند کیے تھے. مثلا کہ لارج گیدرنگز کے اوپر پابندی ہوگی، آج بھی ہے، 13 مارچ سے آج تک ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بند رہیں گے. 13 مارچ کو فیصلہ کیا تھا، آج بھی بند ہے اور مستقل بند ہے. ٹھیک ہے. 13 مارچ کو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر طرح کی جو اسپورٹس وچ گیدر کراؤڈز ان کے اوپر پابندی ہوگی، آج بھی پابندی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اصل میں یا صرف یہ نہیں بلیک اینڈ وائٹ سر میں چاہتا چیزوں یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بتا رہے ہیں بالکل صورتحال ویسی ہو، لیکن میں جب پاکستان کے دیگر ڈاکٹر آپ کے کولیگ ہیں سر،
آپ کے ساتھ کچھ لوگ پڑھے ہوں گے, کچھ آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہوگا انہوں نے, وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ کروڑوں میں تعداد صرف لاہور کے اندر ہے, وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ لاکھوں میں تعداد پاکستان کے شہروں میں ہے, وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ اگر بیڈز اویلیبل ہیں تو اگلے 2 مہینوں میں مریض 4 لاکھ ہو جائیں گے, تو میرے لیے سر وہ سچویشن بڑی الارمنگ ہو جاتی ہے. تو کیا میں ان ڈاکٹرز کی بات نہ مانوں یا یہ سمجھوں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور جو فگرز یا چیزیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بتا رہے ہیں دے آر ایکوریٹ اور مجھے اس پہ ریلائی کرنا چاہیے؟ آپ اس سلسلے میں جو ہماری پریس بریفنگز ہوتی ہیں اس میں ہم سارے نمبرز دیتے ہیں. ہماری جو اس وقت حکمت عملی ہے اس کے 5-6 بڑے بنیادی ستون ہیں اور ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے سلیکٹڈ لاک ڈاؤنز کرنے ہیں, پھر یہ ہے کہ ہم نے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے پراپر طریقے سے, ماسک کو آپ نے مینڈیٹری بنا دیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. تو 2 دن پہلے ایم سی او سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اعلان کیا کہ ہم 1000 بیڈ جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں کریٹیکل کیئر کے, اور وہ پروونسز میں کر رہے ہیں اور وہ وفاقی حکومت کرے گی انکلوڈنگ سندھ اور دوسری جگہ. تو ایک فگر ہے ہمارے پاس. سر ایک چیز ایڈ کر دیجیے, بڑی اچھی بات ہے, پاکستان میں ایکٹیو کرونا مریضوں کو ٹریٹ کرنے کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, ان کو بیڈز دینے کی موجودہ نمبرز میں کیپیسٹی کیا ہے سر؟ مطلب میرے پاس ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ تو اس وقت نمبر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ مثلاً ایک انڈیکیٹو آپ کو چیز بتا دیتا ہوں جی, کہ پاکستان میں اس وقت جو ہم نے مطلب اجتماعی طور پہ تمام صوبوں کے ملا کے مثلاً جو وینٹیلیٹرز مختص کیے ہوئے ہیں صرف کووڈ پیشنٹس کے لیے, ان کا 27 سے 28% کے درمیان صرف اس وقت یوز ہو رہا ہے. اچھا بالکل یہ صحیح, مطلب اٹس اے سیف مارجن. ایک چیز سر, ایک چیز ایڈ کر دیجئے, اگر بہت اچھے پروٹوکولز کے ساتھ چل رہے تھے اور ڈبلیو ایچ او کی آبزرویشن صرف آبزرویشن ہے, اس میں ریالٹی کم ہے, تو نمبرز یا گراف جو ہے پاکستان کو کیوں سر انکلائنڈ میں ہے؟ وہ ڈکلائن کیوں نہیں ہو رہا, وہ سٹیبل کیوں نہیں ہو رہا, کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا, کرونا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوتا جا رہا ہے سر؟ یار آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ وبا جو ہے 210 ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہے. یورپین اور امریکن جو وہاں پہ جو اسپریڈ آف ڈیزیز ہوا ہے, اگر اس کی فگرز کو آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں تو اشیر بھی نہیں ہے اس کا. اور ہر آؤٹ بریک کا ایک نیچرل ہسٹری ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ٹرانسمیسیبلٹی کے حوالے سے وہ جو بیماری ہے وہ بڑھتی ہے, پھر وہ ایک جگہ پہ اسٹیبل ہوتی ہے, پھر وہ اسٹیبل نمبرز کے اوپر کچھ عرصہ رہتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ نمبر کم آتے ہیں. یہ تمام ممالک کے اگر آپ آؤٹ بریک کو اگر پروفائل کریں تو یہی پیٹرن آپ کو ملے گا. لاک ڈاؤنز اور نو لاک ڈاؤنز, آپ کو پیٹرن یہی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب, ڈاکٹر صاحب کیا کچھ آپ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ساری ڈسکشن آپ نے سن لی جو میں نے سوال ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھے ہیں. جی, میرا اتنا بنیادی اختلاف ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے کہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کریں گے, کسی بات پہ ہمارا کنسنسس نہیں ہو سکتا. یہ ذرا مجھے ایکو آ رہی ہے, اس کو بند کروا دیجیے پلیز. ایکو ٹھیک کر لے جی. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ وائرس پھیلا ہے وہاں پہ ان تمام ممالک نے جب تک وائرس کی شرح بڑھ رہی تھی, یعنی 1 سے زیادہ تھا اس کا R0 فیکٹر یا اس کا گروتھ فیکٹر, تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. پوری دنیا نے کیا, ماسوا سویڈن. اور جب آپ نے لاک ڈاؤن کے ذریعے وائرس کی کمر توڑ دی اور وائرس نیچے آنا شروع ہو گیا اور 1/4 رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا, تو آپ نے لاک ڈاؤن کھولنے شروع کر دیے. یہ پوری دنیا کا پیٹرن ہے. سویڈن جس نے ہرڈ امیونٹی کا منترا لے کے آگے چلا, جو پاکستان بغیر اس کو ہرڈ امیونٹی کہے اس کو چلا رہا ہے آگے, انہوں نے, ان کے وزیر صحت جو ہیں, انہوں نے 1 ہفتہ پہلے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اب جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جاتا.
اور میں افیکٹو لاک ڈاؤن کر دیتا. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے لاک ڈاؤن کیا ہے. چین نے 830 مریضوں کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا تھا. جب 830 مریض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے. جو برطانیہ ہے انہوں نے وہی بات کی جو آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے, بس ہلکی پھلکی ڈسٹینسنگ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب 3700 پیشنٹس ہوئے تو انہوں نے فل بریک لگا دی اور انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. لاک ڈاؤن کو کیونکہ ہمارے وزیر اعظم وہ لفظ پسند نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسٹرنجنٹ سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ لاک ڈاؤن کہہ لیں, کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو کرفیو کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب لوگ لاک ڈاؤن کے متعلق سنیں تو ان کے گمان میں کرفیو آئے. حالانکہ کرفیو تو چین میں بھی نہیں لگا, کرفیو پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں لگا. اس کے مقابلے میں اور آپ نے دیکھا کہ پھر برطانیہ میں کیا حال ہوا اموات کا بھی اور یہ بیماری کے بڑھنے کی شرح بھی. اگر آپ اٹلی کو, فرانس کو اور اسپین کو دیکھیں جہاں پہ آپ نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی بستر ختم ہو گئے اور وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے بالکل بے یار و مددگار ان کی اموات واقع ہوئی. انہوں نے 8 سے 9 ہزار مریضوں کے اوپر بریک لگائی تھی, یعنی انہوں نے ایک لاک ڈاؤن کیا تھا. اور ہر ملک نے لاک ڈاؤن اس وقت کھولا جب مرض کے بڑھنے کی شرح جو ہے اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ 2 سے گر کے 0.6 پہ آ گئی یا 0.4 پہ آ گئی یا 0.5 پہ آ گئی. آپ دیکھیے کہ ایسے ممالک جہاں پہ ہزاروں اموات ہو رہی تھی آج کے دن میں وہاں پہ ایک بھی موت نہیں ہوئی. اب ذرا اس کا مقابلہ آپ پاکستان سے کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے مارچ کے بیچ میں ہم نے کوئی لاک ڈاؤن ایک لگایا اور 10 دن کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1 اپریل کو پاکستان میں 2290 کے قریب پیشنٹس تھے اور پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہم تو بہت اچھا چل رہے ہیں. 1 مئی کو یہ 18,114 ہو گئے اور تب بھی بغلیں بجائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ واہ واہ دیکھیں باقی دنیا میں کہاں مرض جا رہا ہے, اور ہم سب کہتے رہے کہ آپ ایسا مت کریں یہ مرض بڑھ جائے گا. 1 جون کو یہی نمبر 76,332 ہو گیا. 1 جون کو گزرے ابھی صرف 8 دن ہوئے ہیں, آج 1,14,000 ہو چکا ہے یہ نمبر. 1 اپریل کو پاکستان میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو صرف 31 اموات واقع ہوئی جو بہت زیادہ تھی ہم سمجھتے ہیں. 1 مئی کو 417 جب اموات ہوئی تو تب بھی حکومت نے شادیانے بجائے کہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اتنی اموات ہو رہی ہیں ہمارے ہاں صرف 415 ہوئی ہیں. بھائی 1 جون کو 1620 اموات ہو چکی تھی اور آج صرف 8 دن بعد 2200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت اموات کی شرح بھارت سے دگنی کیوں؟ بھارت میں اس وقت 4.5 ڈاکٹر صاحب رسپانس کریں گے. مصدق بھائی صرف 2 سیکنڈ میں پھر ختم. جی مصدق بھائی, پر ملین پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر ہمارے جتنا جو غریب ملک ہے اور ہم بڑی اس پہ لعنت ملامت کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اپنایا ہے, لیکن بہرحال ہمارے ہمسائے میں وہ رہتے ہیں, بر صغیر کا ایک حصہ ہیں. وہاں پہ اس وقت اموات کی شرح 4.5 سے 5 لوگ ہیں ہر ملین کی پاپولیشن میں. پاکستان میں 9 ہیں, دگنے کیوں ہے بھائی؟ ملیشیا کے اندر 4 ہیں, پاکستان میں 9 ہیں. ڈاکٹر صاحب رسپانس کر دیں. ڈاکٹر صاحب ظفر مرزا صاحب. جی شکریہ. میرا درمیان میں فون بند ہو گیا تھا, آئی ریکنیکٹڈ, تو میں بھی کچھ پارٹ میں سن نہیں سکا, لیکن بالباب جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مندرجہ ذیل ہے. کسی بھی ملک میں اور خاص طور پہ ریجنل لیول کے اوپر جو کمپیریزنس ہیں نا جی, وہ اتنے بامانی نہیں ہیں اس آؤٹ بریک کے حوالے سے. پاکستان میں اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر جس طریقے سے یہ آؤٹ بریک انفولڈ ہو رہا ہے, یہ لو اور سلو اس کا کریکٹر ہے, جبکہ یورپ میں جو ہوا وہ ایک دم اس کے اندر سپائک آئی, لہذا اپنے لاکھوں کیسز اور یعنی ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کی اموات آپ نے فوراً دیکھی اور آہستہ آہستہ پھر وہ پلیٹو ہوا. ان کمپیریزنس کو ڈرا کرنا جو ہے نا وہ ایک یعنی اٹس ناٹ ویری میننگ فل. تو اس لیے ہم نے اپنے تئیں جو یہاں پہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہم نے جب ان جو ٹریجیکٹری ہم نے پہلے ویکس کے اندر دیکھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پروجیکشنز کی, ان پروجیکشنز
کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں اس وقت جو ہماری سچویشن ہے. یعنی زیادہ تر کیسز کے اندر اب تک ڈاکٹر صاحب 2 پوائنٹس ہیں مصدق بھائی نے جو اٹھائے ہیں, میں ذرا پریسائز کر دوں. 2 پوائنٹس مصدق بھائی نے اٹھائے. ایک یہ کہ جہاں لاک ڈاؤن جہاں سے آپ نے اٹھا دیا, نمبرز میں ایبرپٹ چینج ہے سر, ایک سموتھ گراف نہیں بنتا, بہت ایبرپٹ انکلائنڈ آتا ہے اس میں. اور دوسرا پوائنٹ مصدق صاحب کا یہ تھا کہ کیوں ڈیتھ ریشو پاکستان میں ہمسایہ ملکوں کی نسبت دگنی ہے سر. یہ 2 پوائنٹس ہیں, اگر ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب مل جائے سر. ہاں جی, ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ لاک ڈاؤن کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے, اور اس کا ایویڈنس بہت سارے دوسرے ملکوں سے بھی مل رہا ہے کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور جہاں پہ ایکچولی ہماری نسبت کوالٹیٹیولی ان کا لاک ڈاؤن جو تھا وہ بڑا اسٹرنجنٹ بھی تھا, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر چینجز نہیں آئیں. یہ کوئی پرفیکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں آپ کو اپنے حالات, اپنے معاشرہ, اپنی معیشت, آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے, اور آپ کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا نقصان آؤٹ وے کرے گا, ویدر اٹ از سوشو اکنامک کنڈیشنز اور یور ڈیزیز. تو ہم لوگ جو ڈیلی بیٹھ کے اس کا تجزیہ کر کے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ایک اجتماعی اس میں یعنی وزڈم ہے, اور اس میں ان فیصلوں کو مطلب ایک کولیکٹیولی یہ فیصلے کرتے ہیں, اور اس میں صرف ڈیزیز مد نظر نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز, پاکستان کا پاورٹی پروفائل, پاکستان کی جو 2/3 آف دا پاپولیشن ون وے اور دا ادر ڈیلی ویجز کے اوپر جو ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ بھی مد نظر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, گاٹ دا پوائنٹ سر, گاٹ دا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب. جی جی جلدی سے سر, جلدی سے. آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر مطلب اٹ از ویری ایزی ٹو پرووائڈ کریٹک ٹو دس, بٹ وین یو آر ان اے سچویشن آف ڈیسیژن میکنگ تو پھر آپ کو ایک بڑی ہولسٹک اپروچ لینی پڑتی ہے. بس صرف اتنا کہنا. بالکل ٹھیک ہے. ریاض فتح صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی لے گی کہ نمبرز میں شدید اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہاسپٹلز میں نہیں مل رہی سر کرونا متاثرین کو سر؟ ریاض فتح صاحب. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جتنی یہ الزامات ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے. حکومت نے ہر ممکن طریقے پہ یہاں کرونا سپریڈ روکنے کی پوری کوشش کی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا خود ایک بہت ایسٹ ہیں ہمارے لیے, بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ پاکستان کے معروضی حالات جو ہیں وہ امریکہ, برطانیہ, یورپ سے نہیں ملائے جا سکتے. وہ امیر ملک ہیں, وہاں پہ سوشل سیکورٹی سسٹم بھی ہے اسپیشلی یورپ میں, اور وہ ریاست ان کی تمام بے روزگاروں کا بوجھ اٹھا رہی ہے. پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں. یہاں انتہائی غربت ہے. پاکستان نے اپنے تمام وسائل نچوڑ کر 1.60 کروڑ خاندانوں کو, جو کہ ہمارے ملک کی مجموعی آبادی کا تقریباً کوئی 45-40% بنتا ہے, ان کو ان کے گھروں میں ظاہر ایک خاندان کے سربراہ کو دے رہے ہیں تو پورے خاندان کے لوگ بھی اس میں کور ہوتے ہیں. ان کو 12,000 روپیہ کفالت, احساس پروگرام, زکوٰۃ پروگرام, بہت سارے پروگرام, پنجاب پروگرام, صوبائی پروگرام, ان کے وقتی طور پر انہیں بھوک سے, ہنگر سے بچایا ہے, اور اس سے انہیں اس قابل کیا ہے کہ گھر میں روٹی تو کھا سکیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 مین ہیں بہت بڑے کرائسس معاملات, اور ایک ہے کرونا وائرس اور دوسرا ہے بھوک, ہنگر. دونوں کے ساتھ بیک وقت نبٹنا ہوگا. اگر ہم صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہنگر کا مقابلہ نہیں کرتے, بھوک کا نہیں کرتے, لوگ سر یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ریاض صاحب, بہت اچھا پوائنٹ ہے فتح صاحب. تو کیا از دیر اینی پالیسی, آپ نے کچھ 90 دن گزر گئے, 120 دن گزر گئے اس پینڈیمک کو لے کے, اس ایشو کو لے کے, گورنمنٹ کی ایک واضح پالیسی سر نظر نہیں آ رہی کرونا اور ہنگر کو لے کے, یا موجودہ صورتحال کو لے کے. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, اس کے مطابق SOP دی ہے, اور اب عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ سوشل ڈسپلن میں آئیں. اس پہ تمام لوگوں کو اپنا کردار انجام دینا ہوگا. پولیٹیکل ورکرز ہیں, سول سوسائٹی, مذہبی رہنما, میڈیا, ٹیچرز, باقی تمام لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انہیں ذمہ داری کا احساس دلائیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربن ایریاز میں اس کا اثر زیادہ ہے اور رورل ایریاز میں اس کا اثر کم ہے, اور کھلی جگہیں ہیں. جتنی جگہ تنگ ہوں گی اتنے کرونا وائرس کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس کا حل یہی ہے کہ ہر شخص ڈسپلن میں آئے, اور گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہنے, بڑی جگہوں پہ نہ جائے, بازاروں میں ہنگامہ اور شور شرابہ اور جو دوسرا رش کیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر اس کو بند کرے,
اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹنس رکھے, آپس میں باہمی فاصلہ رکھے, اور اپنے ہاتھ کو صاف رکھے, اپنے گھر کو, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, مجھے حالات کو کنٹرول ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ایک تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور ان کی ٹیم ہے, جو دوسری ایسوسیشنز ہیں پنجاب میں, سندھ میں, فیڈرل میں, جو ڈاکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ تو سر بڑے خدشات کا اظہار کرتی ہیں, وہ تو کروڑوں میں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں کیسز ہیں, تو کیا ان کی بات میں کتنے ویٹیج ہے سر؟ کیا ان کے خدشات, ان کی ریسرچ, ان کا انالیسس ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے سر. دیکھیے عدنان بھائی, بات یہ ہے, ابھی وہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے, ورنہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کس کی بات مانیں گے. ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اپوزیشن ہے, ان کی بات نہیں ماننی چاہیے, اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں اور درد دل رکھتے ہیں, اس وجہ سے حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو مشورے دینا چاہتے ہیں جن سے یہ بہتر ہو جائیں حالات. اور میں نے سینٹ کے فلور کے اوپر بڑا ایک تفصیلی پروگرام بھی پیش کیا تھا, لیکن بہرحال وہ ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, کوئی بات نہیں, تو پھر ڈاکٹرز کی بات سن لیں اپنے. انہوں نے کہا نہیں, ہم ڈاکٹرز کی بات بھی رد کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا, خواتین آئیں وہ روتی رہیں پریس کانفرنسز کے اندر, انہوں نے ہاتھ جوڑے اپنے حکومت کے سامنے کہ ہمیں موت کے منہ میں نہ ڈالیں, ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی. تو آپ نرسز کی بات سن لیں, نرسز اور ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں, روز ان میں اموات ہو رہی ہیں, آپ ان کی بھی بات نہیں مان رہے. پھر آپ کو WHO نے کہہ دیا, آج آپ نے کہہ دیا ہم WHO کی بات بھی نہیں مانیں گے. نہ آپ ڈاکٹرز کی بات مانیں گے, نہ آپ ایکسپرٹس کی بات مانیں گے, نہ آپ نرسز کی بات مانیں گے, نہ آپ فارماسسٹ کی بات مانیں گے, نہ آپ اپوزیشن کی بات مانیں گے, نہ آپ WHO کی بات مانیں گے. آپ کس کی بات مانیں گے؟ پرسوں تک میں موازنہ کر رہا تھا اسپین کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, اٹلی کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, تو آپ کہتے تھے ہمارا بڑا غریب ملک ہے, آپ کس طرح کا کمپیریزن کر رہے ہیں, یہ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شری لنکا کے اندر جو ایک غریب ملک ہے بھائی, شری لنکا کے اندر ہر ملین کی پاپولیشن پہ 1 موت ہو رہی ہے, پاکستان میں 9 اموات ہو رہی ہیں. کیا ان 9 موتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا پاکستان شری لنکا جتنا بھی نہیں ہے؟ چلیں شری لنکا کو چھوڑ دیں, آپ کہہ دیں گے کہ نہیں شری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے اور غالباً ہم سے امیر ہے, اگرچہ وہ نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کو لے لیتے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہر ملین کے اوپر 5 اموات ہو رہی ہیں, تو پاکستان میں 9 اموات دگنی کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ آپ بتائیں کیا اس سے بھی زیادہ کوئی غریب ملک ہے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, اسی طرح کی ہماری طرح کے لوگ, مصدق بھائی, اسی طرح کے غربت, اسی طرح کی. مصدق بھائی آپ کا بڑا اچھا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا, اور میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر مرزا کو بٹھا دیا جو اس پروفائل کو ڈیل کر رہے ہیں, اس سے بہتر تو جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا, انہوں نے نہیں دیا. لیکن آپ نے دیکھیے انہوں نے تو کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے یہ جو مرض ہے یہ ایک بھیڑیا ہے, اس بھیڑیے کے منہ میں یا آپ کو پیسہ ڈالنا ہے اور یا موت ڈالنی ہے, اور یہ ہرڈ امیونٹی کے ذریعے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے منہ میں موت ڈالیں گے. اور ڈاکٹر صاحب برملا آپ کے پروگرام میں کہہ گئے کہ ہماری جناب حالت کچھ مختلف ہے. بھائی بنگلہ دیش سے کیا مختلف ہے آپ کی حالت؟ وہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں, تو آپ سے کیوں نہیں بچایا جاتا؟ بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جا رہا ہوں, ایک بریک پہ مصدق صاحب جا رہا ہوں. بریک کے بعد کرونا کے علاوہ کئی بڑے بحران اس وقت اس ملک کو سامنا ہے, ان بحرانوں کا حکومت کہاں کھڑی ہے ان سب بڑے بحران کو لے کے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتحانہ صاحب, موجودہ گورنمنٹ کے اگر ہم کارکردگی اور گورننس کی بات کریں سر, تو بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں سر, کہ اگر ہم چینی بحران کی بات کرتے ہیں, انکوائری ہو گئی, کمیشن بن گیا, لیکن چینی سستی نہیں ہوتی. آپ لوگ پیٹرول سستا کرتے ہیں تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. اب کرونا کا ایشو ہے, اس کے لیے لوگ سرکاری ہاسپٹلز میں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. سر اتنے سارے بحران آ گئے ہیں, عوام تو چاہتی ہے کہ ڈیلیورنس ہو, عوام چاہتی تھی نئے پاکستان میں مسئلے نہ بنے, لیکن سر مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. سر دیکھیں, کووڈ-19 کرونا وائرس ہم نے تو امپورٹ نہیں کیا, یہ تو اللہ کی طرف سے پورے دنیا میں آ گیا ہے, اور اس کے لیے پاکستانی قوم تیار بھی نہیں تھی. اس کی وجہ سے بہت سارے سیکٹر کو متاثر ہوئے ہیں. دوسرا جہاں تک گورننس کا تعلق ہے تو یقینی طور پر بہت سارے کرائسس, بہت سارے بحران اس ملک میں آئے ہیں, لیکن حکومت نے ہر بحران پہ قابو پایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید بیوروکریسی میں کچھ روٹس ہیں اپوزیشن کی بہت زیادہ, کیونکہ سالہ سال سے اقتدار میں رہے ہیں. فتحانہ صاحب کہاں قابو پایا سر؟ کیا کرونا کنٹرول ہو گیا؟ کیا چینی 60 روپے کلو ہو گئی؟ کیا وہ ٹڈی دل نے جو حملہ کیا تھا ٹڈیوں نے,
کیا وہ ٹڈیاں ختم ہو گئی سر؟ کیا پیٹرول ملنا شروع ہو گیا؟ مطلب کس طرح قابو پایا، کہاں قابو پایا؟ دیکھیں ٹڈی دل صرف پاکستان میں نہیں، سارے پورے خطے میں ہے، انڈیا میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے. ہم نے اس پہ قابو پانے کے لیے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 جہاز رہ گئے تھے، ہم نے اور 10 پرچیز کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور مینولی ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس سے فرق پڑا ہے. اور اب تو میرا خیال اب لوگوں نے پکڑ کے کھانا بھی شروع کر دیا، چونکہ پروٹین کا بہت بڑا سورس ہے ٹڈی دل. اگر قوم کو صحیح بتایا جائے کہ اس کو کھانے سے آپ کو پروٹین کی کمی دور ہو سکتی ہے. سر سینکڑوں ہزاروں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی سر، گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جی گورنمنٹ اس کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ٹڈی دل پاکستان میں آیا، کئی سالوں کے بعد آیا، لیکن کئی سالوں پہلے بھی آتا رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے افریقہ سے اور مڈل ایسٹ سے کہاں سے آتا ہے، اور یہ ہر سال آتا ہے، دنیا بھر میں جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی ہماری طرف سے تو اس کا ہم نے تو انوائٹ نہیں کیا اس کو. لیکن یہ کہ پھر بھی حکومتی تمام ادارے اس پہ بڑی یکسوئی سے کام کر رہے ہیں. وزارت زراعت پہ بڑا کام کر رہی ہے، اور تمام ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس طرح تیل کی آپ نے بات کی، اصل میں جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپ اندازہ کر کے پہلے ہی بھر لیتے ہیں سب، اور سٹورز وغیرہ، اور جب پیٹرول سستا ہونے کی بات آتی ہے تو وہ پرچیز بند کر دیتے ہیں. ہم سارے لوگ بیٹھے اس پریشانی میں تھے کہ ٹڈی کو کیسے ماریں. فتیانہ صاحب نے مسئلے کا حل ہی نکال دیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹڈی کو پکائیں کھائیں اور ٹڈی ختم ہو جائے گی. تو مطلب بیٹھے بیٹھے آج ہم نے ایک مسئلہ حل کر دیا سر. دیکھیے مزہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاض فتیانہ صاحب جی گو ہیڈ سے نہیں میں نے ویسے بتایا کہ اس کا ایک وہ بھی حل ہو سکتا ہے. بہرحال میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آئل کی آپ بات کی تو 21 دن رکھنا ضروری تھا. اس میں اوگرا بھی رسپانسبل ہے. اوگرا کی ساری مینجمنٹ پرانے دور کی ہے. اب وہ شاید جون میں ریٹائر ہونے والی ان کی پریزنٹ چیئرپرسن، وہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. وہ فیل ہوئے ہیں اس میں کور کرنے میں. سو گورنمنٹ فیل ہوئی نا سر ریاض صاحب؟ گورنمنٹ فیل ہو گئی. چلو ایک معاملے میں تو آپ نے مان لیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی. نہیں گورنمنٹ فیل نہیں ہوئی، اوگرا فیل ہوا. اوگرا ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اوگرا پاکستان کا نہیں ہے کہ انڈیا کا ادارہ، چائنا کا، کہاں کا ہے سر؟ پاکستان کا نا میرے خیال میں. نہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جس کی چیئرپرسن کی تقرری ہماری گورنمنٹ نے کی، پچھلی گورنمنٹ کی ہوئی ہے. ان کا کام وہ نون لیگ کا مسئلہ. ٹھیک ہے مصدق بھائی، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ابھی تو آپ چند دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور بالکل اس میں سر چینی ریاض صاحب مصدق صاحب کو میرے سوال پوچھنے کی تو گنجائش ہی نہیں بچی. ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیجیے سر. چینی سستی نہیں ہو پا رہی، وہ آج بھی 85 روپے 88 روپے اور 92 روپے پر کے جی ہے سر. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 250 200 روپے پہ گنا خرید کے، جب وہ انہوں کا خیال تھا ایکسپورٹ ہوگی پتہ نہیں کتنی سبسڈی ملے گی، گورنمنٹ نے سبسڈی بند کر دی ہے دینا ان کے لیے شوگر ملوں کو. اور ساتھ ساتھ جنہوں نے مہنگی چینی خریدی ہوئی ہے وہ سستی بیچنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کے اثرات ایسا نمودار ہوں گے. جب نئی فصل آئے گی آپ دیکھیں گے اس کے بہتری حالت ہوگی. اور کم از کم چینی کی قیمت اب بڑھ نہیں رہی ہے، سب سے بڑی اچھی بات ہے. گاٹ دا پوائنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. مصدق بھائی 3 چیزیں ہیں. ایک تو فتیانہ صاحب نے کہا ٹڈی کو کھا لیا جائے، کھانے کے طور پہ استعمال کیا جائے. دوسرا وہ کہتے ہیں اوگرا کیونکہ آپ کی پارٹی کے ٹائم کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے پیٹرول کا بحران آ گیا. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سر آپ بڑا بریفلی بتا سکتے ہیں کہ یہ بحران آیا کیوں، یہ بھی بتا دیجیے گا. یہ میری طرف سے ایڈیشنل سوال ہے. تیسرا سر وہ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی تو زیادہ بھی نہیں ہوئی. مصدق بھائی جی دیکھیں سر، پہلے تو میں مزاح میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے دوست ہیں اور ملک کے رہنما ہیں. ریاض فتیانہ صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، تو میں بالکل یہ بات مزاح میں کر رہا ہوں. لیکن اگر ٹڈی فصلیں کھا جائے گی تو پھر ٹڈی کھانی پڑے گی نا فتیانہ صاحب، پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا. اور یہ کوئی سلوشن حکومت کو تو نہیں دینا چاہیے. مجھے پتا آپ نے بھی بات اس حوالے سے نہیں کی ہے، لیکن بات تو بہرحال عجیب سی ہے کہ اگر فصلیں وہ کھا جائے تو پھر ہم ٹڈی کو کھا جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت دن پہلے سے 1 سال ہو گیا ہے جب یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ویسے بھی سیاستدان جو ہیں ٹڈی دل کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بار بار حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، یہ ہر مرتبہ اسی راستے سے آتی ہے اور یہ آنا شروع ہو گئی، تو خدا کے واسطے اس کو روک دیں.
اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کرونا وائرس آیا تھا. ہمارے پاس ہمارا ہندوستان سے بارڈر بند ہے, افغانستان سے بارڈر ہم بند کر سکتے ہیں, ایران سے بارڈر کھلا ہے, اور ہوا کے ہمارے بارڈرز کھلے ہوئے تھے. ہماری بری تو کوئی اتنی زیادہ آمد و رفت ہوتی نہیں. اگر ہم چاہتے تو ہم اس وقت کنٹرول کر سکتے تھے. ہم نے اس وقت کنٹرول نہیں کیا, جس کے نتیجے میں آج 1.25 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو گئے ہیں اور 2,500 کے قریب لوگ مر چکے ہیں یا مرنے یعنی کریٹیکل ہیں. اب بات یہ ہے سر کہ بالکل اسی طرح جب ٹڈی دل آ رہا تھا تو اس وقت تھا اسپرے کرنے کا. اب وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, آئی زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یعنی آج کیا اب ہم کریں گے کہ جب آ چکی ہے وہ فصلیں تباہ کر رہی, ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے ہم کرونا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اسی طرح ہم ٹڈی دل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بہرحال ایک مسئلہ ہے, لیکن اگر یہ صرف دونوں ہی چیزیں ہوتی تو تب بھی ہم آپ کی یہ بات مان لیتے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ اوگرا کے اندر پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں. دیکھیے آج جب ہماری حکومت گئی تو اس وقت ترقی کی شرح 6% تھی, 5.8% تھی. کرونا سے پہلے آپ نے 1.9 کر دی, کرونا سے پہلے. اور اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے کی تو آپ نے کہا یہ پرانی حکومت. آپ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں سر, اور 2 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی پرانی حکومت ہے. انفلیشن ہم 4% پہ مہنگائی کی شرح چھوڑ کے گئے تھے, وہ 14 پہ چلی گئی. ہم نے آپ سے پوچھا کہ اتنی مہنگائی کہاں سے ہو گئی, آپ نے کہا پچھلی حکومت ہے. ہم نے آپ سے بولا کہ دیکھیے آپ نے ہمیں کہا کہ آپ نے 5 سال میں اتنے ڈھیر قرضے لے لیے, ملک تباہ کر دیا. ہم نے کہا آپ نے اتنے ہی قرضے 2 سال میں کیسے لے لیے؟ تو آپ نے کہا آپ کے قرضے واپس کرنے کے لیے ہم نے اتنے ہی قرضے لے لیے جتنے آپ نے قرضے لیے تھے. تو یہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے. آج ہم کہنے لگے کہ یہ پٹرولیم کے اندر کیا ہوا, پٹرولیم کے اندر ہوا وہی جو فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ریگولیٹر کا بھی کام ہے اور حکومت کا بھی کام ہے, اور پی ایس او ایک ادارہ ہے جس کو حکومت استعمال کرتی ہے اس وجہ سے کہ کبھی بھی پٹرول میں کمی نہ ہو. واقعہ ہوتا یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت نیچے آتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے حکومت کا, منسٹری کا بھی اور اوگرا کا بھی, دونوں کا یہ کام ہوتا ہے. بیکاز الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو حکومت کی ہے نا جی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ابھی عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ اوگرا جو ہے کسی اور ملک کا ہے, اور یہ سینئر بیوروکریٹ ہیں, 21ویں 22ویں گریڈ کے بیوروکریٹس ہیں. اب 2 سال آپ کو آئے ہو گئے ہیں. اگر ہم پنجاب کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب میں سارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے, تو بھائی آپ بدل دیں, 2 سال آپ کو ہو گئے. پہلے آپ نے نکالا سب کو, پھر آپ سب کو واپس لے کر آئے, اور انہی کو جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ شہباز شریف صاحب کی ٹیم نکالتے ہیں, کبھی آپ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو واپس لاتے ہیں. بنیادی طور پہ سر لگتا ہے ایسے ہے, چاہے آپ چینی کا بحران دیکھ لیں, آپ آٹے کا بحران دیکھ لیں, آپ پٹرولیم کا بحران دیکھ لیں, آپ ٹڈی دل کا بحران دیکھ لیں, آپ کرونا وائرس کا بحران دیکھ لیں, آپ ترقی کی شرح دیکھ لیجئے, آپ مہنگائی کی شرح دیکھ لیجئے. بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ واحد ادارہ جو آپ کا بڑی مستعدی سے کام کر رہا ہے وہ نیب ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ, وہی صرف ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کے اندر اچھے لوگ لگائے تو ہم وہ بھی ہم نہیں تھے. چلو سر یہ تو مانا آپ نے کہ وہ کام کر رہا ہے مصدق بھائی. ریاض صاحب دیکھیں میں نے تو اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں آپ سر ریاض صاحب سے رسپانس لے لیں. مصدق بھائی ریاض صاحب سے رسپانس لے لیں. ریاض صاحب کیا کوئی رسپانسبلٹی سر آپ لوگوں کی بھی ہے, کیونکہ 2 سال تو سر آپ کو بھی ہونے والے ہیں, یہ ساری رسپانسبلٹی پرانے پاکستان کی ہے سر؟ ایک تو میں مصدق ملک صاحب جو میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نیب اچھا کام کر رہی ہے. یقیناً احتساب کا عمل ملک میں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس میں ملک کی اکانومی بہتر ہو اور گورننس بہتر ہو. ریاض صاحب پھر کانٹیکسٹ بھی پوچھ لینا مصدق بھائی سے. میں نے تو طنز کیا تھا, لیکن چلیں آپ کی مہربانی. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں نا, صورتحال جو ہے وہ جب ملک کی اکانومی بالکل بیٹھی ہوئی ہمیں ملی, کافی حالات پہلے سے بہتر ہیں. انفارچونیٹلی جب ملک بہتر ہونے کی طرف جا رہا تھا, پہلے ایکسپورٹ سے امپورٹ ڈبل تھی, ہم نے اس کو بیلنس کیا. یہاں پہ قرضوں کا بوجھ بڑا بھاری مارک اپ پہ تھے, ان کو کم ریڈیوس کیا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا صوبوں کو بھی 18 ترمیم کے بعد حصہ دینا پڑتا ہے. آپ کی جتنی انکم آتی ہے وفاق کی, اس سے زیادہ تو آپ کو اس کے تقریباً 2.5 ٹریلین روپے تو آپ نے قرضوں سے واپس کرنا ہے. ڈیفنس ہے, فارن افیئرز ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, یہ تو کام نون لیگ کی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, یہ تو دینا. پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی کہ صوبوں کو بھی دیتی رہی, قرضے بھی واپس کرتی رہی. یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کو کچھ نیا کیا ہے تو تبھی آپ سے معاملات نہیں سنبھلے, پھر تو معاملہ سمجھ آتا ہے سر. نہیں, اس میں
نہیں میں عرض کروں نا، اصل میں حالات بہت بہتر ہو گئے تھے. اب ابھی دیکھیں مارک اپ ہم نیچے لے کر آئے ہیں، 8% تک بینکوں کا مارک اپ آ گیا ہے. اس وقت تو غریبوں کی امداد کے لیے 50 ارب روپے کا پیکج یوٹیلٹی سٹور پہ ہم دے چکے ہیں. 1.60 کروڑ خاندانوں کو مالی امداد دے کر ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ہر سطح پہ ہم کام کر رہے ہیں، جتنے ہمارے وسائل ہیں اس سے بڑھ کر ہم کام کر رہے ہیں. اس حکومت کا کوئی اتنا بڑا فنانشل اسکینڈل بھی کوئی ایسا نہیں آیا، سب لوگ کام کر رہے ہیں اپنے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اور 5 سال کا مینڈیٹ ہے. فائنینشیل ابھی اسکینڈل کرونا تو وائرس تب نہ آئے آتا نا تھا جب کوئی کام ہو سر. جب کام ہی نہیں ہوگا ریاض صاحب تو فائنینشیل اسکینڈل کیسے آئے گا؟ مطلب عدنان بازار میں جا کے کوئی پیسے لگائے گا تو عدنان پہ پیسوں کی بات ہوگی نا. عدنان خالی جب بھی بازار پھرتا رہے گا تو عدنان پہ کون ایلیگیشن لگائے گا؟ نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کم از کم ملک میں کرپشن کم ہوئی ہے. آپ ابھی گیلپ کا جو سروے ہوا ہے اس میں پاکستانیوں کی میجورٹی نے موجودہ حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ درست ہیں. تو نوجوانوں کی اکثریت بھی اور قوم کی اکثریت بھی ملک کے تمام اقدامات کی تائید کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. تو تھوڑا سا حوصلہ کرے. اپوزیشن ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ بھی ظاہر ان کا بھی رول ہے، وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا انہیں بھی چاہیے. اب دیکھیں صرف 23 MNAs اور 6 سینیٹرز کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں. ان میں سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، انہیں بھی چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ اگر نہ جاتے تو شاید وہ بھی بچ جاتے. وہاں بھی رش میں جانے سے کیا فائدہ ہوا انہیں. بالکل ٹھیک ہے مصدق بھائی، اور صحت دے. ہم تو آج کوئی سوال نہیں ہے سر، میں تو سوال پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے. آج فتیانہ صاحب کے پوائنٹ ہے سر، اس پہ آپ کامنٹ کرتے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاتے آپ لوگ ہائی کورٹ میں، نہ آپ کرونا ہوتا. دوسرا کرپشن ختم ہو گئی سر اس ملک کے اندر. دیکھیں کرپشن کے حوالے سے تو کم ہو گئی، کم ہو گئی سر، کم ہو گئی جی، کم ہو گئی. جی دیکھیں ابھی آپ نے چینی کا اسکینڈل دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ 50% جو چینی کا اسکینڈل تھا اس میں جہانگیر ترین صاحب اور مخدوم خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کو فائدہ ہوا. تو یہ تو آپ کے ساتھی ہیں. اب آپ چینی کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ آٹے کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ EOBI کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ NICL کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ منرلز اور میٹلز کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ BRT کا اسکینڈل دیکھ لیجئے، آپ جو تعلیم جو گوسٹ سکولز 2500 خیبر پختونخوا میں نکلے تھے وہ اسکینڈل دیکھ لیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے اور ہم نے اپنے جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھنا کیونکہ ہم اس وقت طاقتور ہیں اور نیب جو ہے وہ ہماری بات سنتی ہے اور جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، تو پھر تو کچھ بھی اپوزیشن نہیں کر سکتی. ابھی ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ بارہا آ کے یہی کہتے ہیں کہ جو بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر آپ مقدمے دیکھ لیں فتیانہ صاحب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو 90 دن رکھا نیب کی تحویل میں، پھر ان کو رکھا تقریباً کل ملا کے 7 مہینے جیل میں. اور جو ریفرنس فائل کیا جب وہ عدالت میں گئے تو یہ کہا عدالت نے کہ آپ نے یہ مقدمہ بنایا ہے ان پہ کہ انہوں نے امریکی حکومت کو پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ انفلوئنس کر کے USAID کے ذریعے کنسلٹنٹ لگوا کے ایک ریکمنڈیشن لی جس کے ذریعے آپ نے یہ کانٹریکٹ دیا. اب ایسی بات تو پھر عدالت بھی ضمانت دینے پہ مجبور تھی. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب کا مقدمہ، انہوں نے خود جا کے پوڈیم پہ کہا کہ آپ نے مجھے اتنی دیر جیل میں رکھا، آج 6 7 8 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں ریفرنس فائل کرتے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں ریفرنس فائل کرنا ہے. اگر مقصد جیل میں ڈالنا نہ ہو تو آپ 90 دن میں جو ریفرنس ہے فائل کر دیں آپ. بالکل صحیح. مگر ایک بریک ہے مصدق بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے پڑ رہا ہے، ایک بریک لے لیجیے جلدی سے یار. جی ناظرین ویلکم بیک. ریاض فتیانہ صاحب میرے شو سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے قوم کو بقول ان کی ایک بڑی خوشخبری ہے کہ شوگر کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پرائم منسٹر نے ہر طرح کی کارروائی کی منظوری دے دی ہے. تو سر وہ کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ وہ ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی؟ اور اس ساری رپورٹ میں جو سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں تقریباً 22% کے جہانگیر ترین صاحب، وہ تو سر باہر چلے گئے اس ملک سے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب بہت پرانے پیشنٹ ہیں کینسر کے، اور وہ تقریباً پہلے بھی ہر چند ماہ کے بعد برطانیہ اپنا علاج کروانے جاتے رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ گئے ہیں اپنا علاج کروانے کینسر کا. واپس آ جائیں گے میرا خیال ہے. اور جہاں تک باقی تعلق ہے تو پہلے صرف 9 شوگر ملوں کا فرانزک آڈٹ ہوا تھا، اب تو احکامات کے تحت تمام شوگر ملز کا کیا جائے گا، تو اسے چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ 29 ارب سبسڈی میں سے
موجودہ حکومت کے دور میں صرف 3 ارب دی گئی ہے، 25 ارب تو پچھلے دور میں 26 دی گئی ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے 1985 سے لے کر آج تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں سب کو احاطہ کرنے کے لیے کہا ہے، FIA کو بھی اور نیب کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ شروعات ہیں پاکستان میں کڑا احتساب، وہ آٹے کا ایشو ہو، ریاض صاحب پھر تو یہ بات ہو گئی، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ تھانے جاتا ہے قتل کے کیس کے لیے تو تھانے دار کہتا ہے کہ تم رہنے دو، شہر میں جو پہلے قتل ہو چکے ہیں نا 20 سالوں میں، پہلے ان کا کیس سالو کر دیں. مطلب جو آپ نے اور میں نے 30 روپے 20 روپے پر kg چینی دیتے رہے ہیں، خریدتے رہے ہیں، اس کا تو پہلے تذکرہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا اس سال 2 سالوں میں جو کچھ ہوا اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے 1985 سے کام شروع کر دیا. مطلب کام کو بڑھانے والی بات شروع کر دی گئی ہے یہاں پہ. مطلب پرسیپشن ہے سر، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ میرا خیال پہلے مرحلے میں تو موجودہ جو سال ہے انہی کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد بتدریج پیچھے کی طرف جائیں گے اور مختلف سالوں میں بھی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ بے ضابطگی ہوئی ہے. تو میرا خیال اس میں حرج نہیں ہے کہ اس کو تمام، اور ویسے بھی نیب آرڈیننس جو ہے یا نیب لا وہ 1985 سے ہی نافذ ہے پاکستان میں، اور اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، انہوں نے اس لا کو ایز سچ انٹیکٹ رکھا ہے، تبدیل نہیں کیا. اس کا مطلب انہیں بھی اس لا پہ، قانون پہ اعتماد ہے، اور انہی کے دور کے یہ چیئرمین نیب اور باقی افسران ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب فری ہینڈ ہے انہیں، تو انہیں کام کرنے دیا جائے، تمام اداروں کو کام کرنے دیا جائے. میرے خیال پہلی مرتبہ آج عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں کو کوئی احکامات نہیں دیے جاتے. اگر اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہوتے ہیں تو عدالتیں ان کو ضمانت پہ رہا بھی کرتی ہیں، تو حکومت اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ حکومت کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ عدالت کی بالادستی کو، جو انصاف عدل کے لیے حکومت نے تسلیم کیا ہے. اور اداروں کو بھی ہم نے کوئی مداخلت یا ہدایت نہیں کی. وہ بندہ کوئی PTI کا بھی ہو سکتا ہے، اپوزیشن کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں میرا خیال ایک اچھی شروعات ہیں. ملک میں اقتصاب کا عمل شروع ہوا ہے، تو وہ سیاستدان ہو، بیوروکریسی ہو یا بزنس مین ہو، سبھی کو اب ملک میں رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور ایسی روایات قائم کرنی ہوگی کہ لوگ خوف زدہ ہوں کرپشن کرنے سے پہلے. بالکل کرپشن ہونی ہی نہیں چاہیے. مصدق ملک صاحب، شاید میرے پاس دوبارہ سوال پوچھنے کا ٹائم نہ ہو، 3 پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا تینوں پہ اگر آپ کا جواب مل جائے. پیٹرول کا بحران، کیا جان بوجھ کے یہ بحران آیا؟ گورنمنٹ اس سے واقعی لا علم تھی، یا گورنمنٹ سے کچھ لوگ انوالو بھی ہو سکتے تھے؟ کیونکہ آپ نے اس پروفائل میں کافی عرصہ کام کیا، یو ہیو ایکسپیرینس. آپ کے پچھلے دور میں بھی پیٹرول کا بحران آیا تھا، مجھے یاد ہے. دوسرا پوائنٹ، جہانگیر ترین صاحب واپس چلے گئے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے کمیشن کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر. تو کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ جہانگیر ترین صاحب اپنی مرضی سے گئے، ان کو بھجوایا گیا، یا واقعی وہ ایک روٹین ٹرپ ہے ان کا اور وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسا نہیں کہ جان کے کوئی تیل چوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ہو سکتا ہے تحقیق ہو تو کوئی چیز سامنے آ جائے، کیونکہ اس کے اندر بہت مافیا انوالو ہوتی ہے، اور اگر کسی کا کوئی نکل آیا کہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اس سے، تو آبویسلی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نااہل تھی. اور یہ آپ کو ایک کنسسٹنٹ چیز نظر آئے گی کہ جو جتنے بھی معاملات، چاہے چینی، گندم، آٹا، روٹی، پیٹرولیم، ٹڈی دل، کرونا، آپ کو جو واحد ایک کنسسٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ نااہلی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جو اس وقت لوگ مصیبت سے گزر رہے ہیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے. اگر اس میں کوئی سکینڈل ہوگا تو وہ میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے. مصدق بھائی، تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے اس پوائنٹ سے. گورنمنٹ کیسے نااہل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مجھے تو کابینہ کے 50-55 لوگوں میں سوائے عمران خان کے سارے چہرے وہ نئے ہیں جو کابینہ کو کی ایچی بیچی لیفٹ رائٹ ایک پوائنٹ اپنی زندگی گزار چکے ہیں کابینہ میں. سر تو یہ لوگ کیسے نااہل ہو گئے؟ سر کوئی نئے تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ کے سوال میں اس کا شاید جواب ہو. میں ایسی بات نہیں کر سکتا جو آپ نے. مصدق بھائی دیکھیں، یا تو کہہ دو عدنان تم غلط کہہ رہے ہو، آپ بڑے بھائی ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا. نہیں، آپ نے جواب تو دے ہی دیا سوال. نہیں، میں آپ سے جواب لے رہا ہوں سر، میں نے تو سوال پوچھا ہے، مطلب اپنی آبزرویشن بتا کے. آپ نے تو جواب دیا ہے. آپ نے تو کہا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ ایک ہی شخص ہیں جو مختلف ہیں. تو میرے خیال میں وہیں سے شاید پرابلم شروع ہو رہی ہے. ان کا ایک خاص انداز ہے شاید حکومت کرنے کا، اور اس انداز کی وجہ سے غالباً بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو کام غالباً کرنا بھی چاہتے ہیں، دے پلینگ ٹو ہارڈ ٹو دا گیلری. یعنی وہ اتنا وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ فیصلے جو ان کو انفرادی طور پہ کرنے چاہیے اور تحقیق کر کے ایویڈنس کی بنیاد پہ کرنی چاہیے، وہ بھی وہ نہیں کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جہاں پہ کچھ پرانے لوگ ہیں
جن کو پر بہت سے الزامات آپ کو معلوم ہے لگتے رہتے ہیں کہ مختلف پارٹیز میں رہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ بہت سے نئے لوگ ہیں جن کو بالکل ایکسپیرینس نہیں۔ ہماری پچھلی حکومت کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں تو ہر شخص 2-3 مرتبہ حکومت سازی بھی کر چکا تھا۔ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیں تو وہ UCLA سے پڑھے ہوئے ہیں، اگر احسن اقبال صاحب کو دیکھیں تو وہ کاٹن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اگر خرم دستگیر خان صاحب کو دیکھیں تو وہ کیلٹیک کے پڑھے ہوئے ہیں، اور میں آئی کین گو آن، ہماری طرح کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے PhDs کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک جو سینئر آدمی تھا وہ 2-3 4 مرتبہ حکومت چلا چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ کیسے بعض مرتبہ آپ کو ایک بلائنڈ ڈیلی میں ڈالا جاتا ہے اور آپ کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ آخری 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں مصدق بھائی، کیا گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہو جائے تو کتنے دنوں میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی سپلائی بحال ہو سکتی ہے سر؟ مجھے نہیں ہے یہ معلوم، میرے خیال میں حکومت نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کر دیا، اور یہ ایک طرح سے کرونا وائرس ہی ہے، جس طرح کرونا وائرس آگے اور ہم اس کے پیچھے ہیں، اسی طرح یہ تیل کا بحران آگے اور ہم اس کے پیچھے۔ اب نئے جہاز جب آئیں گے وہ لگیں گے، وہ پائپ لائن میں ڈلیں گے، یہاں پہ گاٹ دا پوائنٹ سر۔ مصدق بھائی وہ جہانگیر ترین والا سوال بائی پاس ہو گیا، اگر جواب دینا چاہیں۔ جی جہانگیر ترین صاحب میرے خیال میں وہ اچھا ایک اہم سوال ہے، اور جہانگیر ترین خان صاحب نے تو آپ نے کہا 22-24% فائدہ اٹھایا ہے، مگر 26% والے تو مخدوم صاحب یہاں پہ تو بھی تشریف فرما ہیں، تو ان سے تو بات چیت آپ شروع کریں نا ذرا۔ مصدق بھائی دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے اس 26% میں 6% کے 4 اور بھی بنتے ہیں، تو اس کو ایک کاؤنٹ نہ کریں نا سر۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 50% جو سبسڈی ہے وہ صرف مخدوم خسرو بختیار اور انہوں نے لی ہے جہانگیر ترین، تو میں تو 50% کی بات کر رہا ہوں نا، تو وہ 26 والے تو ہیں ابھی، اگر 24 والے چلے گئے ہیں۔ ریاض فتح صاحب جلدی سے کیا، مگر آخری بات، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اس پورے فسانے میں جو ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اجازت دی جس کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا، یعنی اسد عمر صاحب، ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی کابینہ جس نے یہ فیصلہ کیا ایکسپورٹ کرنے کا، ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل گاٹ دا پوائنٹ۔ ٹائم ختم ہو گیا مصدق بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ ریاض فتح صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہیں تک ڈاکٹر ظفر مرزا بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔